نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی 8 آیات آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سیرت یوسف کا جو پہلو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں قیام پذیر ہو گئے اور بچپن اور پھر عالم شباب جوانی کی عمر تک پہنچ گئے، اور جیسے جیسے آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی ویسے ویسے آپ کا حسن مزید آشکار ہوتا گیا، مزید ظاہر ہوتا گیا اور حسن دوبالا ہوتا گیا۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کے حسن کی تعریف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مواقع پر فرمائی، اور جن کو حسن کا شطر کہا گیا کہ ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا، یا شطر کا ایک معنی نصف کا ہے کہ آدھا حسن ان کو دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2/3 حسن اللہ نے یوسف اور ان کی والدہ کو دیا علیہ السلام، اور 1/3 حصہ حسن کا اس میں پوری کائنات کو حسین بنایا۔ آپ کائنات کا حسن دیکھ لیجئے، کتنی حسین حسین چیزیں، کتنی زبردست عالی شان چیزیں، انسان بھی، جانور بھی، جانوروں میں کئی جاندار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھلوں میں کئی پھل انتہا درجے کے خوبصورت ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس کو کاٹے نہ کھائے نہ بس دیکھتا رہے، ہاں جی۔ اور درختوں میں کئی درخت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چڑیوں میں کئی خوبصورت چڑیاں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کو دیکھتے ہی رہے، طوطوں میں کئی خوبصورت طوطے ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی مخلوقات، اور ان کے حسن کو دیکھ کر کے بندہ عش کرتا ہے۔ اور قدرتی جو وادیاں ہیں، قدرتی جو آبشاریں ہیں، قدرتی جو مناظر ہیں، ان سب کا حسن، ان سارے حسنوں کو 1/3 حسن کہا گیا کائنات کا، اور 2/3 حسن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی حسین اور جمیل چیزیں، اور ان سب کو پورے حسن کا 1/3 کہا گیا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کی بہت تعریف کی ہے، اور جب یہ جوان ہوئے تو جس عورت کے ہاں یہ قیام پذیر تھے، زلیخا اس کا نام تھا، عزیز مصر کی وہ بیوی تھی اور بے اولاد تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے، یہ روایات احادیث نہیں ہیں، ان روایات سے مراد تفسیری اقوال ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زلیخا بے اولاد تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو خامن تھا جس کو عزیز مصر کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، یہ شخص عنین تھا، یعنی نامرد تھا، جو عورت کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس
سارے منظر کو ذہن میں رکھیے اور اب حالات کو مزید اپنے سامنے کھولیے۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، جوانی، ادھر ایک عورت بے اولاد، خاوند عنین، نامرد، اور ان سب حالات میں، ان سب معاملات میں ایک عورت کا دل جو کہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے اور بے دین ہے، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر یقین نہیں، خوف خدا نہیں، خوف آخرت کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، اس کو گناہ کا گناہ ہونا یہ اس کے تصور میں نہیں، اس پر مواخذہ ہونا، اس پر پکڑ ہونا یہ اس کے ذہن میں نہیں۔ ہاں صرف ایک چیز اس کے ذہن میں ضرور ہے، اور وہ ہے دنیاوی اعتبار سے خاوند کے سامنے رسوائی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا اقدام کیا کہ جہاں یوسف علیہ السلام جس مقام پر موجود تھے اس مقام پر اب دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ کئی کمرے تھے اور ان کمروں میں سے یوسف علیہ السلام کو اندرونی کمرے میں اپنی طرف بلایا، اور یہ بلانا اور ان کا آنا یہ ایک فطری امر تھا، اس لیے کہ وہ ان کے گھر میں پروردہ تھے ان کے، اور اس حالت میں اگر مالکن بلا رہی ہے یا گھر کی خاتون بلا رہی ہے، خاتون خانہ جس نے بہت عزت دی ہے، بہت اکرام کیا ہے، اب اگر وہ بلا رہی ہے تو آنے میں کوئی قباحت نہیں، آنے والے کو کیا خبر کہ کس نیت اور ارادے سے بلایا جا رہا ہے۔ برحال زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ایک روایت میں آتا ہے آپ اندر تشریف لے گئے تو یہ لگی سارے دروازے بند کرنے کے لیے، انہیں خبر نہ ہوئی، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ دروازہ کیوں بند کیا جا رہا ہے، شاید کوئی راز کی بات بتانا چاہتی ہیں، شاید کوئی ایسی اہم چیز یا اہم معاملے پہ گفتگو کرنا چاہتی ہے اس لیے دروازے بند کر رہی ہیں، معلوم نہیں، ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کمرہ ایک ہی تھا، اس کے 2 3 4 یا بعض روایات میں آتا ہے 7 دروازے تھے، بڑا کمرہ تھا، بڑا ہال تھا، جو میٹنگ ہال کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب ایسے میں وہ کمرے کے دروازے جب بند ہو گئے یا مختلف کمروں کے جب دروازے ایک سے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا بند ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے اب تھوڑا سا بھانپا کہ عورت کی نیت اور ارادہ درست نہیں ہے، تو آپ نے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، آیات اور برہان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، زلیخا نے بھی دروازے کی طرف دوڑ لگائی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے دروازے کی طرف۔ اب یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ، زلیخا کا آگے بڑھنا اس ارادے سے تھا کہ میں دروازے کے پاس جا کر کے یوسف کو روکوں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یوسف کو روک لوں، اور یوسف علیہ السلام کا دروازے کی طرف آگے بڑھنا اس لیے تھا کہ میں دروازہ کھولوں اور باہر نکل جاؤں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور کسی قسم کی الزام سے اور کسی قسم کی اس طرح کی فحش اور بدکاری سے میں بچ سکوں۔ چنانچہ بھاگتے بھاگتے جب دروازے تک پہنچے اور دروازہ جب کھولا تو دروازے کے ساتھ ہی آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس وقت تک زلیخا یوسف علیہ السلام پر اپنا ہاتھ روکنے کے لیے ڈال چکی تھی، اور اب جیسے ہی زلیخا نے اپنے خامد عزیز مصر کو دیکھا تو جیسا کہ ایک عورت کا فوری طور پر حیلہ بہانا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مکر اور حیلے بہانوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے نیچے کئی کئی مکر ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے مکاری کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے اور اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات نامکمل نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے واقعہ یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، اس کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اس کے خامند کو شک پڑ گیا، اب اس نے اپنی بیوی کو بہت دبایا، پریشرائز کیا کہ تم اس طرح کا عمل کرتی ہو، ہاں جی مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن اس بات کو، اس قسم کو اٹھانے سے پہلے اس نے اپنے خامند سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق ہم جا کر کے نظر مانتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اب اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے گا۔ اس کا چلتے چلتے اس پہاڑ پر جہاں انہوں نے نظر ماننی تھی،
جہاں پر نظر کا معاملہ کرنا، اس پہاڑ کے دامن میں جب یہ عورت پہنچی، تھوڑا سا چلی تو اب یہ چلنے کے قابل نہ ہونے کا بہانہ کر دیا کہ جی مجھ سے نہیں چڑھا جا رہا پہاڑ کے اوپر، اور اس نے پہلے سے اپنے آشنا کو اس بات پر رضامند کر دیا تھا کہ تم نے سواری لے کر کے وہاں کھڑے ہو جانا ہے۔ خاوند کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آشنا کون ہے، اس نے اپنے آشنا کو یہ کہہ دیا کہ تم نے وہاں پر پہنچنا ہے، اور اگر ہم آپ سے سواری مانگیں تو آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے پیدل، اور ہم سواری پہ سوار ہو کر کے کرائے پہ سواری ہمیں دے دیجیے گا۔ چنانچہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا کہ میں چل نہیں سکتی، آپ کسی سواری کا انتظام کیجئے۔ دور دراز دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے سواری لے کر کے، اس کو بلایا، بھیا ہم نے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے، ہاں بابو سر ٹاپ پہ جانا ہے، ہاں جی ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے جی، کتنی قیمت، اتنی قیمت طے ہو گئی، سارے معاملات۔ اب وہ سواری پر دونوں سوار ہو گئے، اور سواری پر سوار ہو کر کے جب ٹاپ پہ پہنچے، اترتے ہوئے حدیث مبارکہ میں آتا، اترتے ہوئے اس خاتون نے تہبند باندھ رکھی تھی، اس نے اس انداز سے اپنے قدموں کو نیچے کی طرف لے کر گئی کہ گر گئی، اور گرتے ہی اس کی تہبند جو ہے وہ آشکار ہو گئی، کھل گئی، اور اس آدمی کی نگاہ اس کے جسم پر پڑ گئی، جیسا کہ پڑنی چاہیے تھی، طے شدہ پلاننگ کے مطابق ایسا ہی تھا۔ اب جب سر پہ ٹاپ پہ پہنچے تو اس نے اللہ سے اپنے خامند کے سامنے اونچی آواز سے کہا، یا اللہ میری شرمگاہ کو میرے خامند کے علاوہ اس شخص نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، اگر میری شرمگاہ کو ان دو کے علاوہ کسی نے دیکھا ہو تو اللہ مجھے ہلاک و تباہ و برباد کر دے۔ خامند کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی یہ گری، اس نے شرمگاہ پہ نگاہ ڈالی، اس نے قسم کھا لی، اب وہ بچ گئی، تباہ نہ ہوئی۔ ظاہر ہے وہ سچی تھی اپنی بات پہ، اس لیے کہ اس کی خامند نے اس کو دیکھا، یا اس شخص نے جو اس کا ناجائز تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ عورت اگر مکاری کرنا چاہے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، انتہائی مکار ہوتی۔ بہرحال تو زلیخا نے فوری طور پر جب خامند کو اپنے دروازے پر دیکھا تو بجائے اس کے کہ تھوڑا ڈرتی اور کچھ گھبراتی، اس نے گھبرانے اور ڈرنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال کو ایسا بنا دیا کہ ہاں آپ نے کہا تھا اکرام کرو، آپ ایسا غلام لے کر آئے تھے، آپ اس کو بیٹا بنانا چاہ رہے تھے، آپ اس کی عزت اور اکرام کی بات کر رہے تھے، لو جی جناب اس کو اتنے دن کھلایا پلایا، عزت کی، اکرام کیا، احترام کیا، اور اس کو جو جوان کیا، پالا پوسا بڑا کیا، اب حالت یہ ہے کہ آپ ہی کی عزت پر ہاتھ ڈال گیا۔ عزیز مصر پریشان، یوسف علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کی، اسی کا عمل ہے، یہ مکاری اسی کی ہے، میرا اس میں کوئی برائی کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں اس شریف النفس انسان کی بات کو مانوں یا اپنی خاتون اور بیوی کی بات کو مانوں۔ ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ زلیخا پہلے سے بدکار نہیں ہے، ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ زلیخا کا اس سے پہلے کوئی قصہ بھی سامنے نہیں آیا، ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کوئی بدکاری کا معاملہ نہیں ہوا، دوسری طرف یوسف علیہ السلام انتہائی شریف النفس، حکیم اور انتہائی مؤدب اور احترام کرنے والے اور سلیقہ شعار انسان۔ اب وہ متذبذب ہو گیا۔ بس اسی درمیان ایک بچہ جو پنگوڑے میں موجود تھا، جو کہ بولتا نہیں تھا، بولنے کی عمر میں نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ بول پڑا کہ جناب میں آسان ایک راستہ بتلاتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ عورت نے اس کا مطلب ہے کہ کھینچ کر باہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا 3 لوگ ہیں، چوتھا وہ بچہ ہے، 3 لوگ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، ایک خامند ہے، ایک بیوی ہے، ایک آپ کہہ لیں خادم ہے۔ اب خادم پر اور بیوی کا معاملہ ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے عزیز مصر نے جو کہ خامند ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ قصور میری بیوی کا نکلتا ہے، اس نے پہل جو کہ بڑے لوگوں کا شعار ہوتا ہے، اور وہ شعار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بات آ جائے تو اپنے ماتحتوں کو دباتے ہیں، لالچ دے کر کے، ڈرا دھمکا کر کے، یا اپنی پاور دکھا کر کے۔ تو عزیز مصر نے بھی ذرا سخت انداز میں کہا کہ
اے یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دو اس معاملے کو، اس میں اب کوئی لب کشائی نہیں کرنی، آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرنا، اس معاملے کو یہی دفن کر دو، بقول کسے مٹی پاؤ، ہاں جی مٹی پا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور ادھر سے اپنی بیوی کو فوراً اس نے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یہ سارا قصور تیرا ہے، گناہ تیرا ہے، اپنے گناہ پر معافی مانگا۔ یہاں تک ہے واقعہ، اس سے آگے کیا ہوا وہ اگلے صفحات میں دیکھیے جی۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی قالت هيت لك، جلدی آؤ، هيت لك جلدی آؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، قرآن پاک نے یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا ہے، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، ہی تلک، فحش، بدکاری اور اس طرح کے جرائم کے وقت اتنے مہذب الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن قرآن پاک نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا مقصد کسی کی عزت کو تار تار کرنا نہیں ہے۔ زلیخا نے اس وقت کیا کیا بدتمیزیاں کی ہوں گی، کیا کیا برے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، قرآن پاک نے ان کو بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک نے مطلقاً ایک جملہ استعمال کیا، ہی تلک، جلدی آ جاؤ۔ گویا اس کی جو خواہشات کی آگ ہے وہ بھڑک رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری خواہش کی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے، بس اس کے لیے وہ جلدی بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً یہ بات کہی کہ اللہ کی پناہ میں رکھے وہ تو میرے آقا ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی پناہ میں مجھے رکھے وہ تو میرے آقا ہیں۔ کون آقا ہیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی۔ انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اللہ اپنی پناہ میں مجھے رکھے اپنی، وہ تو میرے آقا ہیں جنہوں نے مجھے اچھے انداز میں رکھا۔ اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس وقت زلیخا کو سمجھانے کے لیے، چونکہ زلیخا خدا کو نہیں مانتی، زلیخا خدا کے قائل نہیں ہے، زلیخا آخرت کو نہیں مانتی، زلیخا ایک مشرکہ عورت ہے۔ زلیخا کو صرف اتنا احساس دلا دینا کافی ہے کہ آپ کو اگر کچھ شرم و حیا ہے، کچھ آپ کے دل میں کوئی تھوڑی بہت احساس کی، غیرت کی کوئی رمق موجود ہے، تو اپنے خامن سے حیا کرو۔ تمہارا خامن اتنا اچھا، اتنا نیک، اتنا صالح آدمی ہے کہ وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے ایک بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میرا اچھا خاصا خیال کیا ہے، میری عزت کا، میرے بچپن کا، میری جوانی کا، میرے جسم کا، میرے لباس کا، میری وضاقت کا، میری تربیت، ہر لحاظ سے میرا خیال کیا ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، بہترین ٹھکانہ دیا اس نے مجھے۔ گویا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ صرف مجھے نہیں دیا، اگر میں ان کے دیے ہوئے ٹھکانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اے بدبخت عورت، تجھے تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو ان کی عزت ہے، تو ان کا لباس ہے، تو ان کی حیا ہے، اس لیے تجھے تو زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ اشارہ یہ بھی فصیح اور بلیغ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، بھائی مجھے زیب نہیں دیتا یہ کام کروں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے، اللہ کے بندے تیرا یہ کام بنتا نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہ انہو ربی احسن مثوائی، کہ مجھے جس بے حیائی کی طرف تو بلا رہی ہے، اس بے حیائی کا اقدام میں کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے مجھے یہاں بہترین ٹھکانہ دیا ہے میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو معنی یہ کہ جب میں نہیں کر سکتا تو کیوں کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ دیکھیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس کو ہم الگ پڑھیں گے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کو الگ پڑھیں گے، تو تب معنی یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے ان کا پکا ارادہ کیا، وَلَقَدْ تحقیق کہ پکا ارادہ کیا ان کا، کیا مطلب؟ یعنی برائی پانے کے لیے
اپنے جسم کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا بدفعلی کا اس نے پکا ارادہ کر لیا. یہ بات ختم. اب اگلی بات وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف کے دل میں بھی تھوڑا ارادہ ہوا اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یوسف کے دل میں بھی خیال آیا اگر وہ برہان رب نہ دیکھ لیتے. تو اس جملے کو ذرا سمجھیے. پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایک وہ آدمی کہ جو بیمار ہے, میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جو بیمار ہے اس کے سامنے آپ اچھی سے اچھی چیز رکھ لیں, اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی, تو اب یہ کمزوری, یہ جو کھانے کی طرف توجہ نہ ہونا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا چاہتا نہیں ہے, بلکہ اس کو کھانے کی خواہش موجود نہیں ہے, کھا نہیں سکتا. کھا نہ سکنا اور ہے, ایک ہے کھانے کی طلب ہونا. کھانے کی طلب کس کو ہوتی ہے؟ کھانے کی طلب اس کو ہوتی ہے جو صحت مند آدمی ہو. اب اسی بات کو ایک اور اینگل سے سمجھیے. ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے, نہر کنارے ہے, دھوپ کی شدت ہے, سخت گرمی کا موسم ہے اور دن بہت لمبا ہے, اس کو پیاس بہت شدید ہے, نہر کنارے ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, پاؤں ڈالتا ہے تو ٹھنڈے یخ, ہاں جی, وہیں پر صاف ستھرا پانی بھی کنارے پر موجود ہے, ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا پمپ کے ذریعے سے. اب یہاں پر اس بات کا دل میں خیال آ جانا کہ اس ٹھنڈے پانی کو نوش کر لیتا, خیال آ جانا, یہ فطرتی امر ہے. یہ کیا ہے؟ حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ نہیں, میرا روزہ ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ کام کر لیا تو علمی طور پر میرا روزہ گیا, عقیدے کے طور پر میں اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ, عقیدے کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا. لیکن ٹھنڈک کو دیکھ کر کے, اپنی تپش اور حرارت کو دیکھ کر کے, ماحول کی گرمی کو دیکھ کر کے, پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے, اس کے دل میں یہ بات آ جانا, اس لالچ کا پیدا ہو جانا کہ یہ ٹھنڈا پانی میرے حلق کے نیچے اتر جاتا, یہ آ جانا, یہ بات, یہ فطرتی امر ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور یہ انبیاء کے ساتھ اگر ہو تو انبیاء کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے. اب سمجھیے, یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر اس جملے کو اتنا ہی اس لحاظ سے لکھا جائے کہ یوسف کے دل میں بھی وہ وسوسہ یا خیال آیا, تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ جو فطری خیال ہوتا ہے ایک جوانی کے لحاظ سے, وہ خیال آنا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیال آنا اس بات کی علامت ہے کہ خاوند انین ہے, یہ انین نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ خاوند نامرد ہے, یہ نامرد نہیں, بلکہ یہ رجل صالح اور رجل جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی ایسے مرد ہیں کہ جو صالح بھی ہیں, اور ایسے مرد ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر قوت اپنا مردانگی رکھتے ہیں. یہ ایک فطری امر ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس امر کے آتے ساتھ ہی اللہ نے ان کو اپنی برہان سے نوازا. اللہ نے ان کو اپنی برہان سے, اس برہان کے مل جانے کے نتیجے میں وہ جو وسوسہ سا, وہ جو ایک خیال سا دل میں پیدا ہوا, اس خیال کو اللہ نے اس برہان کے ذریعے سے بالکل ختم کر دیا. اور یاد رکھیے کہ وسوسے کا آنا یہ انسان کے لیے مضر نہیں, وسوسے کا آنا عصمت انبیاء کے خلاف نہیں, وسوسے کا آنا یہ عقیدے اور ایمان کے خلاف نہیں ہے. تب جب وسوسے کو قرار مل جائے, جب وسوسے کو جگہ مل جائے, جب وسوسے کو خیال سے آگے عمل کی طرف سوچا جائے, پھر گناہ کی طرف بات ہوگی, پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی, پھر مراتب کے خلاف بات ہوگی. صرف وسوسے کی حد تک بات آ جائے تو یہ انبیاء کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے. اب بات سمجھیے, وہ جو روزے دار ہے اس کے جی میں یہ بات آ جانا کہ پانی کا یہ ٹھنڈا مشروب, ٹھنڈا پانی یہ میں حلق کے نیچے اتار لوں, یہ اس کے روزے کے لیے مانے نہیں, اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر یہ خیال آ بھی گیا تو اس خیال کے آتے ہی اللہ نے اپنی برہان دکھا دی.
اگر آیت کریمہ کو میں نے کہا یہاں پر اس کے لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تب یہ معنی ہوگا، لیکن تمام مفسرین کے نزدیک اور دل اور دماغ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ اصل میں یہ تفسیر الفاظ کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ یہ مفہوم تب ہو کہ جب ان الفاظ کو اس معنی میں لیا جائے، ورنہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم یہ ہے کہ یوسف بھی دل میں خیال کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ بات سمجھیں، یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا، آیا نہیں، آ جاتا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اصل معنی یہ ہے، اور یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، یہی مفہوم ہے یہاں پر۔ اب وہ برہان کیا ہے جسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آیا، وسوسہ ہی نہیں آیا؟ تو اس برہان کے حوالے سے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہی بات جو اوپر گزری، انہو ربی احسن مثوائی، یہ ایک بہت بڑی برہان ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ برہان ان کے دل میں آئی، اس دل میں برہان کے آ جانے کے نتیجے میں وسوسہ اور خیال تک گناہ کا نہیں آیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ برہان سے مراد یہاں پر سورت یعقوب ہے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھنے کے لیے کہا تو اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بالکل آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا، اور آپ کی انگشت آپ کے لبوں پر یوں تھی، اس حال میں تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی انگشت آپ کے دانتوں کے نیچے یوں دبائی ہوئی تھی، اور تب آپ فرما رہے تھے، یہ جملہ کہہ رہے تھے، تب آپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو انت مکتوب انبیاء، کہ آپ تو انبیاء میں لکھا، آپ کا نام تو انبیاء میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس حرکت سے باز رہیے، یہ گناہ کا عمل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ دیا، حالانکہ قطعاً وہ پاؤں آگے بڑھائے ہی نہیں تھے، لیکن فوری طور پہ پیچھے کھینچ دیا، برہان نظر آ گئی۔ تیسرا معنی برہان کا تیسرا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یعنی زلیخا ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، ایسے میں اچانک زلیخا کی نظر پڑی ایک سامنے بت پر، تو اس نے فوری طور پہ جا کر بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ اے خاتون تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ جواب آیا کہ یہ معبود ہے اور معبود کہیں دیکھ نہ لے، معبود کہیں دیکھ نہ لے، اس لیے اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوں، اور اس لیے اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ برہان پیدا ہوئی، یہ دلیل پیدا ہوئی کہ پتھر کی مورتی جس سے اس کو دیکھنے کا ڈر اور خوف موجود ہے، جس سے یہ ڈر رہی ہے، تو وہ رب جو پتھر نہیں ہے، وہ رب جو حقیقت میں دیکھنے والا ہے، وہ رب جو حقیقت میں سننے والا ہے، میں اس سے کیوں نہ ڈروں؟ لہذا اس پتھر سے ڈرنے کے بجائے اس رب سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری برہان، چوتھی برہان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے علماء لکھتے ہیں کہ جس رخ پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اس دیوار پر اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی طور پر یہ آیت کریمہ سامنے ان کو نظر آئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بے حیائی اور فحش کا معاملہ ہے۔ بس یوسف علیہ السلام کی نگاہ اس آیت پہ پڑی، فوری طور پہ قدموں کو پیچھے کر دیا۔ اب یا تو اپنے مالک کی پرورش یہ ذریعہ بنی، برہان بنی، یا نمبر 2 یوسف یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آئی، نمبر 3 یا بت والی بات سامنے آئی یا آیت سامنے آئی، جو بھی صورت ہوئی، بہرحال یوسف علیہ السلام برائی کی طرف آگے نہیں بڑھے، نہ ہی برائی کا دل میں خیال آیا، کیونکہ برہان نظر آ گئی تھی، کیونکہ برہان سمجھ۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے ان کا پکا، اسی لیے دیکھیں قرآن پاک نے الفاظ کا استعمال، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لَقَدْ، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، کسی کام کو، کسی بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے جملے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف زلیخا کے دل میں تو پختہ ارادہ تھا، لیکن ادھر وَهَمَّ بِهَا، یوسف کے دل میں ارادہ پیدا ہو جاتا، لولا برہانہ
لولا ارى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، یوں یہ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی برہان جو دکھائی گئی ہے اس لیے دکھائی گئی ہے کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں. انه من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. اب اگلی بات، منظر کشی ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معصوم اور پاکیزہ ثابت کر دیا. زلیخا ہو گئی مجرم. اسی دوران اب یوسف علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، عورت بھی آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں. آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، میں نے وجہ بیان کر دیا آگے بڑھنے کی وجہ کیا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا. سیدہ، اس جملے نے بتلایا کہ خامد عورت کا سید ہوتا ہے. خامد عورت کا سید ہوتا ہے. بھلے معاشروں میں، اچھے اور مہذب گھرانوں میں عورتیں اپنے خامد کو اپنا سید سمجھتی ہیں، لیکن آج کل کے جدید دور میں خامد ہی عورت کو اپنی سیدہ سمجھتا ہے. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، تو عورت بولی فوری طور پر کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے. یعنی فوری طور پر سزا بھی تجویز کر دی. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، اور اگر کرتا پیچھے سے پہلے بھی پیش آئے. مثلا حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو وہاں ان کی گواہی پاکیزگی کی، پاک دامنی کی کس نے دی؟ ایک معصوم ننھے مننے بچے نے جو ایک دن کی پیدائش کا ہے یا چند لمحات کی پیدائش کا ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آگے وجعلنی مبارکا اپنی صفات بیان کی. ایسے ہی یہاں پر جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی ہے تو اللہ رب العزت نے اسی گھر کے، اسی قبیلے کے، اسی خاندان کے اندر رہنے پلنے بڑھنے ہونے والے میں سے ایک بچے سے گواہی دلوائی. اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کے بارے میں یہ تو یقینی بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ یہ زلیخا کا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ بے اولاد تھی. اب سوال یہ کہ یہاں پر کون آباد تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی بڑے گھرانے میں وہ ایک خامد اور بیوی نہیں ہوتے. جتنا بڑا گھر ہوتا ہے وہاں پر خادمائیں، خادم اور نوکر چاکر اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مالک اپنی خدمت کی وجہ سے رہائش بھی دیتا ہے. رہائش بھی، یہاں پر بھی ایک ایسی ہی خاتون کو شاید رہائش ملی ہوئی تھی جو بطور خادمہ یہاں کام کر رہی تھی، بطور ملازمہ کام کر رہی تھی، اور اس کے یہاں ایک بچہ تھا جو بچہ پنگوڑی میں موجود تھا اور جھولے میں موجود تھا، عورت اپنا کام کر رہی تھی. اس دوران جب یہ تین لوگ بات چیت کر رہے تھے، وہ بچہ جو کہ پنگوڑی میں موجود ہے، بولتا نہیں ہے، بولنے کی عمر نہیں ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں، ایسے میں وہ بچہ بول پڑتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. یہ بھی ایک بلاغت ہے، یہ بھی ایک بلاغت ہے. کیا؟ اگر پہلے یہ کہہ دیتا، بچہ پہلے یہ کہہ دیتا کہ اگر کبھی اس پیچھے سے پٹی ہے تو عورت مکار ہے، جھوٹی ہے، تو عورت نے فوراً اس کے جا کر کے منہ پکڑ لینا تھا. نہیں، پہلے اس نے عورت کے حق میں بات کی، پہلے اس نے عورت کے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے حق میں بات کیجئے، اس کی فیور میں بات کیجئے، اس کی دانائی، اس کی سمجھداری اور اس کی فہم و فراست کی بات کیجئے. پھر جا کر کے اس پر کوئی اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کیجئے کہ آپ بڑے دانا آدمی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت زیرک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا. اصل میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر چھوٹتے ہی اس کو کہہ لیتے بھائی آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، تو وہ آگے سے کہہ رہتا جناب آپ ہو کون مجھے روکنے والے. تو اصل میں یہاں پر یوسف علیہ السلام کو پہلے بیان کیا جانا چاہیے، لیکن نہیں. یہاں دو چیزیں، ایک یہ چیز
کہ جس کا جرم ہے اس پر اس کا جرم آشکار ہو جائے. دوسرا یہاں مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے وقتی طور پر. وقتی مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ عورت کا زیادہ ہے. وقتی طور پہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ عورت کا. کہ عورت پرورش کرنے والی ہے, عورت اس گھر کی مالکن ہے. اس لیے بچے نے پہلے اس کے حوالے سے بات کی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پٹی ہے تو یہ مالکن سچی ہے اور یہ خادم جھوٹا ہے. اب اگلی بات, اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو پھر کیا کہا؟ پھر عجیب جملہ ہے, فلما اچھا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. دونوں میں پہلے اس عورت کو رکھا. اگر قمیص آگے سے پٹی ہے عورت سچی ہے, مرد جھوٹا. اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے, مرد. حالانکہ دل تو یہ کہتا ہے, ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر پہلے مرد کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ مرد سچا ہے عورت جھوٹی ہے, لیکن نہیں, یہاں پر بھی بات اسی انداز میں اسی پیرائی میں سمجھائی گئی. اس کے مرتبے کا لحاظ رکھا گیا کہ اس کا چونکہ مرتبہ بڑا ہے تو اس کا جرم بھی پھر بڑا ہے, اس کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے. تو فرمایا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. اللہ اکبر. جب اس کا کرتا دیکھا, یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا, تب اس نے زلیخا سے کہا, یعنی عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے. ان کیدکن عظیم, اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں, یعنی بڑے باری ہوتے ہیں. اب جب معاملے کی طے میں وہ پہنچ چکا تو اب ظاہر سمجھانا تو تھا, معاملے کو دبانا بھی تھا. تو یوسف عارض عن ھذا, یوسف اس بات کا خیال نہ کر, چھوڑ دے اس کو, مٹی ڈال. واستغفری لذنبک, اور زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ. یہ یوسف کو, اپنا زلیخا کو جو کہا گیا کہ تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو, یاد رکھیے اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. گناہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو مشرک ہیں, وہ تو کافر ہیں, ان کے ہاں تو اس طرح کا گناہ نہیں ہے. پھر گناہ کیوں کہا گیا ہے ذرا سمجھیے گا. یہ وہ مغربی معاشرہ نہیں تھا جو آج کا مغربی معاشرہ ہے. جو آج کی مغربی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں, یہ نہیں تھی وہاں پر کہ مرد اور عورت کا بے حجابانہ تعلق اور مراسم, اور یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے اور یہ میری گرل فرینڈ ہے اور یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ نہیں تھا. اس معاشرے میں, اس گھر میں, اس خاندان میں گویا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا, اس کو جرم سمجھا جاتا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ پاکیزگی تھی, پاک دامنی تھی, وہاں پر سچائی تھی, وہاں پر دیانت تھی. اسی لیے خاوند نے اپنی بیوی کو کہا سال ہا سال سے تو میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, کبھی تیرا جرم سامنے نہیں آیا, ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کا گناہ نہیں ہوا, ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی, تجھ سے یہ حرکت صادر ہوئی ہے, لہذا تو مجھ سے معافی مانگ. میں تیرا خاوند ہوں, تو نے میرے حق میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے, مجھ سے معافی مانگ. واستغفری لذنبک. اور اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اے زلیخا اس شخص سے معافی مانگ. تو نے دو جرم کیے ہیں, ایک اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس پر تہمت لگائی ہے. پہلے اس کے ساتھ جرم کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر جب تو سامنے آ گئی میرے تو نے فوراً اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پر تہمت لگا دی. واستغفری لذنبک, اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین, بے شک خطا تیری ہی ہے. وآخر فضل اللہ علینا وعلی الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج
منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کی واقعات میں سے ایک نئے موڑ اور نئے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات گزشتہ نشست میں آئی کہ عزیز مصر نے زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بھیج دیا، کس مصلحت کے تحت کہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں بھیج دیں تاکہ یہاں کی جو طعن و تشنیع کے ایک نشتر چل رہے ہیں اور ہمارے گھرانے پر جو ایک حملہ ہو رہا ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں سے یوسف کا نقشہ اور بات ختم ہو جائے اور یہ کہانی اور یہ واقعہ یہیں پر مٹ جائے، دفن ہو جائے، اس کے بعد ہم بلا لیں گے۔ گویا جانتے وہ بھی تھے کہ بے قصور ہیں، لیکن اپنے گھر کے معاملات کا تصفیہ کرنے کے لیے حکمتاً مصلحتاً حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ قید خانے میں گئے تو انہی دنوں میں 2 نوجوان اور بھی قید خانے میں لائے گئے۔ پہلے بھی لوگ موجود تھے لیکن 2 نئے لوگ بھی لائے گئے، اور یہ نئے جو 2 لوگ لائے گئے تھے ان پر شاہی محل سے چوری کرنے کا الزام تھا، اور یہ بادشاہ کے ریان کے بڑے قریبی لوگ تھے، اس لحاظ سے کہ ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو بادشاہ کا باورچی تھا، کھانا بنایا کرتا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ کر شراب بنایا کرتا تھا۔ دونوں ہی خاص لوگ تھے اور بادشاہ کے بڑے معتمد تھے، لیکن الزام لگ گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اسی کی پاداش میں انہیں جیل خانہ بھیج دیا گیا۔ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام بڑے ملنسار تھے، خوش اخلاق تھے، اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے دیگر تمام قیدیوں سے بالکل مختلف تھے۔ حسن و جمال تو تھا ہی، جوانی بھی تھی، ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے ساتھیوں کا خیال کرنے والے تھے۔ ساتھیوں سے مراد قید میں موجود جتنے بھی قیدی تھے ان سب کا خیال کرنے والے تھے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی غم گسار کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا غم ہلکا کرنا، کسی کے غمگین حالت میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے غم کو سن کر کے اس کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کو تسلی دینا، یہ مختلف قسم کے ان کے ایسے خصائل تھے جو جیل میں کسی اور کے نہیں تھے۔ یوں دن بدن یہ قیدیوں کے دل میں اپنی جگہ بناتے گئے، اور چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو ان کا اس طرح ہونا اور لوگوں کے دل میں ان کی جگہ بن جانا ایک فطری امر تھا۔ تو ان کی جو طبیعت تھی، ان کی جو سیرت اور کردار تھا، اس سے لوگ بہت زیادہ مطمئن تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دل کے پپولے ان کے سامنے پھوڑتے تھے اور دل کے دکھ ان سے بانٹتے تھے، اپنے دکھڑے ان کو سناتے تھے، اپنے گھریلو حالات ان کو بتاتے تھے، اپنے آنے والے ملاقاتیوں کے ساتھ ان کی جو ملاقات میں اپنے گھر کے حوالے سے بات چیت ہوتی وہ بھی ان کو بتایا کرتے تھے۔ یوں ان کا غم ہلکا ہو جاتا تھا، ان کی طرف سے کوئی تسلی اور حکمت کی بات ان کو مل جاتی تھی جس سے ان کے لیے بھی ایک تسلی کا سامان ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اظہار نبوت کے لیے حکم ارشاد فرمایا، تو آپ اپنی نبوت کا اظہار اس انداز میں ابتدائی طور پہ کیا آپ نے
کہ آپ اپنے رب کی عبادات انہماک کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے، اور ہر آن ہر گھڑی آپ اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک عجیب سا منظر تھا کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی یہ بالکل مختلف ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی دوسروں سے جدا ہیں، اور اب جو طرز اور زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، کبھی انہوں نے دیکھی نہیں، کیونکہ وہ تو بتوں کے پجاری تھے، وہ تو بتوں کے سامنے پوجنے والے لوگ تھے۔ ان کے لیے اس طرح رکوع کی حالت میں جانا، سجدے کرنا اور گڑ گڑا کر کے کسی سامنے غیر موجود چیز جو سامنے نظر نہیں آ رہی، غیر مرئی ہے جو نظر نہیں آ رہی، اس سے گڑ گڑا کر کے مانگنا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کے سامنے جھولی پھیلانا، یہ ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی۔ المختصر، یوسف علیہ السلام عبادت الہی میں انہماک ہوئے، یہ دوسرا امر تھا، عادات و اطوار اور دوسرا عبادات۔ تیسری بات، لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کے علم اور ان کی دانائی کو بھی اپنے دل میں جگہ دی، اور لوگ ان کے علم اور دانائی کے بھی بڑے فین ہوئے اور بڑے چاہنے والے ہوئے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنے علمی معاملات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علمی معاملات سے مراد کہیں خواب کا معاملہ ہے اس کو بیان کر دیا، کہیں گھریلو جھگڑے ہیں ان کی سلجھاؤ کے لیے، آنے والے ملاقاتیوں کو طریقہ تدبیر بتانے کے لیے ان سے رائے لیتے، لے کر کے ان کو بتاتے وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں سے ایک چیز خواب کی تعبیر تھی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ اسی دوران یہ دو نوجوان جو آپ کے قریب زمانے میں قید خانے میں آئے تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک نشست کی، کہنے لگے اے یوسف، ہم آپ کو اچھا آدمی جانتے ہیں، ہمارے خیال میں آپ بہت اچھے آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔ میں نے بھی خواب دیکھا، میرے ساتھی نے بھی خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بتلا دیجیے۔ خواب کیا ہے؟ خواب انہوں نے بیان کیا کہ جو باورچی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خواب کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے اور اس میں روٹیاں پکی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اور میں ایسے جا رہا ہوں اور چیل، گید، پرندے، چڑیاں وغیرہ وغیرہ چیزیں یہ آ کر کے ان روٹیوں کو ٹوکری میں سے اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں، نوچ رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، توڑ رہی ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائیے، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت کے لیے میں نے ایک اچھے سے عمدہ تازہ انگور کے کچھ خوشے لیے اور ان خوشوں کو صاف کیا، دھویا، ہاں جی، اور ان کو نچوڑا، اور نچوڑ کر کے بادشاہ کے لیے میں نے شراب تیار کی۔ یہ خواب ہے ہمارا، ہمارے اس خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی موقع اور محل کو دیکھتے ہیں کہ اب اس موقع پر، اس مقام پر مجھے کیا کرنا ہے جو کہ لوگوں کی بھلائی اور فائدے کی بات ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس وقت یہ پورے انہماک سے میری بات سنیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے ہاں جو گھر سے کھانا آتا ہے وہ ابھی تمہارے پاس نہیں پہنچ پائے گا، کہ اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تسلی رکھو، لیکن اس خواب کی تعبیر سننے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب ان سے بات کیا کی؟ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ دیکھو، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ میں کسی کہانت اور کسی جادو اور کسی ٹونے کی وجہ سے نہیں بتا رہا، بلکہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بات علمی ہے، اور یہ بات مجھے میرے رب واحد لا شریک لہ نے بیان کی ہے، اور اس نے مجھے بتائی ہے۔ میں خاندانی طور پر نبوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بتوں کے پوجا کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں۔ اور دیکھو، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تمہارے بقول یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، ان کو تراشا کس نے؟ تم ہی لوگوں نے تراشا۔
تمہارے بازار کے کاریگروں نے تراشا. تو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو انہیں کو پوچھتے ہو. مفادات اگر اس سے وابستہ ہیں تو اس کو پوچھتے ہو, اس سے وابستہ ہیں تو اس سے پوچھتے ہو, اس سے وابستہ ہیں تو اس کو پوچھتے ہو. تو گویا تمہاری پوجا پاٹ مفادات کی بنیاد پر ہے, جبکہ عبادت کا تعلق مفادات سے نہیں ہوتا. عبادت کا تعلق تو عابد اور معبود کے درمیان اس مضبوط رشتے اور تعلق کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جو انمٹ ہوتا ہے, جو کسی طرح ٹوٹنے والا نہیں ہوتا. چنانچہ سنو, یہ مختلف جو معبودان باطلہ ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک وحدہ لا شریک ذات بہتر ہے کہ جو ہر بیمار کو شفا دینے والے اور ہر مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے والے اور ہر راحت ملنے والے آدمی کی راحت پہنچانے والے, یعنی ہر نفع نقصان اسی سے وابستہ ہے, وہ بہتر ہے. یہ در در کے رکھے ہوئے جو ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ انہیں ایک دعوت توحید دے دی, اپنا منصب رسالت بیان کر دیا. اب اس کے بعد اصل بات کی طرف آئے کہ فرمایا دیکھو تم نے جو خواب دیکھا ہے, اب خواب دیکھنے والے دونوں لوگ متعین تھے. باورچی کا خواب اور تھا اور انگور نچوڑنے والے جس کو ساقی کہتے ہیں اس کا خواب اور تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک تم دونوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو بادشاہ کی مصاحبت اختیار کرے گا, بادشاہ اسے اپنا قریبی بنائے گا اور وہ بادشاہ کی خدمت کرے گا, اور دوسرا وہ ہے کہ جسے سولی لٹکا دیا جائے گا. آپ نے واضح نہیں فرمایا کہ تجھے انگور نچوڑنے والا تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور تیرے سر پہ ٹوکرا اور ٹوکرے میں موجود روٹیوں کو نوچنے والی جانور گیت وغیرہ ہاں جی تجھے جو ہے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. نہیں, آپ نے واضح طور پہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دل آزاری کا امکان تھا. تو آپ نے ایک اجمالی بات کی کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بادشاہ کی قربت اختیار کرے گا, دوسرے کو سولی لٹکا دیا جائے گا. معنی یہ کہ جو الزام تم پر ہے وہ الزام ایک پر ثابت ہو جائے گا اور ایک پر ثابت نہیں ہوگا. یہ بات کہہ کر کے آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی. اچھا, یہاں بعض تفسیری روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان دونوں نے پھر ایک بات کہی کہ اے یوسف ہم نے تو خواب دیکھا ہی کوئی نہیں, ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے, ہم تو آپ کا جائزہ کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے آخری بات ارشاد فرمایا اب فیصلہ ہو چکا, اور یہ میں نے نہیں کیا, یہ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا ہے. تمہارے جو بھی خواب کی تفصیل تھی, خواب تھا یا نہیں, لیکن اس کی حقیقت وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے. قضی الامر, فیصلہ ہو چکا ہے. یہاں تک بات دیکھیے, فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زنداں ہوئے, یعنی قید خانے میں داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا, ایک نے ان میں سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں, یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من, اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں, یعنی خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی, ہمیں ان کی تعبیر بتلا دیجئے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیکوکار جانتے ہیں. عادات سے, اطوار سے, اعمال سے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. اس جملے پر غور کیجیے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے, اس جملے کا توجہ میری طرف جی, اس جملے کا ایک مطلب یہی ہے کہ جو کھانا تمہارے ہاں تمہارے گھر سے آتا ہے وہ کھانا پہنچے گا نہیں, اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا, تسلی رکھو. یعنی ان کو اطمینان دلایا پہلے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے لگا, لیکن اس خواب کی تعبیر سننے سے پہلے ذرا میری ایک بات اور سن لو. تمہارا کھانا نہیں پہنچے گا, میں پہلے بات بتا دوں گا,
مطلب یہ کہ تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ دوسرا مطلب کیا ہے کہ دیکھو آج تک کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تمہارے گھر سے کھانا ابھی آتا نہیں تھا، تمہارے گھر سے ابھی کھانا آتا نہیں تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو میں تمہیں بتا دیا کرتا تھا کہ دیکھو آج تمہارے گھر سے یہ پک کر آئے گا، تمہارے گھر سے یہ آئے گا، تمہارے گھر سے یہ آئے گا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سچ۔ کہا یہ جو میں بتاتا ہوں نا یا بتاتا رہا ہوں، یہ کسی علم کہانت کی وجہ سے نہیں، علم نجومت کی وجہ سے نہیں، یعنی میں نجومی نہیں ہوں، کائن نہیں ہوں، یا کوئی تکے نہیں مار رہا، بلکہ یہ سب کچھ ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دونوں مطلب سمجھ آ گئے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جو کھانا آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں بتا دوں گا، تسلی رکھو، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو۔ یہ گویا ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اب تک جو میں تمہیں مختلف اوقات میں پچھلی باتیں بتاتا رہا ہوں، دیکھو وہ سچ ہوئی ہے نا، تو یہ خواب کی تعبیر بھی میں سچی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور سچ بھی سن لو، اس سے پہلے ایک اور وہ سچ وہ ہے کہ ذالک مما علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اب ذالک مما علمنی ربی، فرمایا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ میں ان کا مذہب، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ تمہارا مذہب بھی، تمہارے بادشاہ کا مذہب بھی، عزیز مصر کا بھی مذہب بھی، ان سب کا مذہب میں چھوڑے ہوں، کیونکہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہاں میں کس کے مذہب پہ ہوں؟ اب سوال تو ہوگا نا، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی بات آئے گی۔ تو ان کو جواب دیا کہ بھائی میں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، یعنی میں نبوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ہم 4 پیڑھیوں سے نبی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں شایان شان ہی نہیں، یعنی ہمیں ہمارے لائق ہی نہیں یہ بات، یا ہمیں مناسب ہی نہیں دیتی، زیب ہی نہیں دیتی یہ بات کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ عام اور عمومی بات فرما دی، گویا یہ بات بتا دی کہ یہ جو اللہ کی پیروی اور اللہ کی اتباع والی بات ہے، یہ اللہ کی بات ماننے والی بات ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی بات ہے، اس کا حکم تو سب کو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مانتا کوئی ہے، جو مانتا ہے وہی شکر گزار ہے، جو نہیں مانتا وہ نہ شکر ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل خانے کے رفیقوں ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا اللہ وحدہ لا شریک، غالب اور قہار، واحد بھی ہے، قہار یعنی غالب بھی ہے۔ تو کیا اللہ ایک وحدہ لا شریک جو کہ غالب اور جو ہے واحد ہے وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ یہ ایک سوال کیا۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، پھر اسی سوال کا جواب انہیں سلجھانے کے لیے اگلی وضاحت خود ہی فرما دی، فرمایا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں، من دون الا اسماء، سوائے ناموں کے اور کچھ نہیں۔ کیسے ناموں کے کچھ نہیں؟ دیکھیے غور کیجیے، اہل عرب جن بتوں کو پوچھتے تھے ان میں سے 360 کی تعداد تو خانہ کعبہ میں رکھی تھی۔ 4 بڑے بت جن کو اہل عرب پوچھتے تھے اور ان کو مختلف مقامات پر رکھا ہوا تھا، اور وہ 4 بڑے بت جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ بڑے بڑے بت تھے، اور ان سے وہ بڑی بڑی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بتوں سے چھوٹی چھوٹی مرادیں، بڑے بڑے بتوں سے بڑی بڑی مرادیں، جس لیول کی مراد اس لیول کا بت، تو سفر تھا نا اپنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارے بس رکھے ہوئے نام ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے اور کیجیے، شاید یوسف علیہ السلام ان کو اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے کہ کیسے میرے پردادا نے بتوں کا حشر نشر کیا تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث آپ نے وہ واقعے کی طرف نہیں چھیڑا، یا شاید اس لیے بھی نہیں چھیڑا
کہ اس وقت اگر اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر کا جو پجاری ہے وہ جاگ اٹھے. تو آپ نے رد فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو نا ان کے ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, کر کچھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. پھر فرمایا سمیتم وانتم وآباؤکم, جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی, یعنی یہ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لی. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ یہ معبود ہے, یہ پوجا کرنے یعنی یہ پرستش کے قابل ہے. ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کسی کی حکومت, کیا مطلب یہ کائنات کا نظام جتنا چل رہا اللہ چلا رہے ہیں, یہ بت نہیں چلا رہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه, اسی نے ارشاد فرمایا ہے, حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اگلی بات پھر نصیحت کی, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. سنیے, فرمایا کہ میرے جیل خانے کے رفیقوں تم میں سے ایک, یعنی جو پہلے خواب دیکھنے والا یا پہلا خواب بیان کرنے والا ہے, وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. یہ بریکٹ میں ہے کہ جو پہلے, ورنہ قرآن پاک کا ایسا نہیں. قرآن پاک میں یہ کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. اما احدکما, تم میں سے ایک, یعنی کہا پہلا. اما اولکما, تم میں سے جو پہلا ہے, نہیں فرمایا تم میں سے ایک آقا کو شراب پلایا کرے گا. واما الاخر, وہ جو اس کے علاوہ دوسرا ہے وہ کیا کرے گا, وہ سولی دیا جائے گا. فیصلب, وہ سولی لٹکا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسی, اور جانور اس کا سر کھائیں گے. خواب کا خواب دیکھنے والے اپنے خواب کو بہتر جانتے تھے اور تعبیر بھی سمجھ گئے کہ کس نے سولی لٹکنا ہے, کس نے بادشاہ کو شراب پلانی. لیکن یوسف علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے, آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور دل آزاری بھی نہیں ہوئی. بول بھی سچ دیا اور دل آزاری بھی نہیں ہوئی. تو گویا اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات جو اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے اسے کرنے کے بجائے اس انداز میں بات کی جائے کہ سننے والا مدعا بھی سمجھ لے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو حق گوئی کے قائل ہیں, حق بیان کرنا چاہتے ہیں, ہم تو سچی بات کرتے ہیں, جی منہ پہ کہہ رہتے ہیں. بھائی بعض باتیں منہ پہ کہنا بھی درست نہیں ہوتی وہ سچائی ہے, لیکن اس سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے وہ غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکمت کے ساتھ, انتہائی مصلحت اور دانائی کے ساتھ بات فرمایا کرتے تھے. گویا جو آدمی غلط کار ہوتا تھا اسے ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. بعض اوقات کئی دفعہ کہا بھی, لیکن کئی دفعہ نہیں کہتے تھے. کیوں؟ وہاں مقصود یہ ہوتا تھا کہ یہاں دل آزاری کے بجائے بات کو سمجھانا مقصود ہے, بات سمجھا دی جاتی تھی. ایسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی جو تعبیر ہے اس کا پہلو یا اس کا انداز یہ رکھا کہ فریق مخاطب جو ہے, یعنی جس کو مخاطب کر رہے وہ بات بھی سمجھ جائیں, دل آزاری بھی نہ ہو. ظاہر ہے اگر یوں کہتے ہیں کہ بھائی تو انگور نچوڑے گا, تو سولی لٹکایا جائے گا, تو جتنے دن اس نے رہنا تھا, یوسف علیہ السلام کے سامنے آنا تھا یا آپس میں ملنا تھا, تو وہ تو اس کی زندگی جیون ہو جاتی. لیکن یوں نہیں کہا, بات مجمل چھوڑ دی. ایک سولی لٹکایا جائے گا, ایک بادشاہ کے لیے انگور نچوڑے گا, شراب پلائے گا. اب بات دونوں کے درمیان ذرا مجمل سی رہ گئی کہ کون نچوڑے گا, کون نچوڑا جائے گا. ہاں جی, کون پلائے گا, کون پیا جائے گا, کون کھلائے گا, کون کھایا جائے گا, پتہ ہی نہیں بات کے لیے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اچھا, اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے جی حضور ہم نے تو خواب دیکھا ہی کوئی نہیں, ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے. تو بعض اوقات اللہ والوں کا امتحان لینا نقصان کا باعث ہوتا ہے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر کی خدمت میں ایک شخص آیا. آپ نے اس سے پوچھا, نیا تھا, اجنبی آدمی تھا. آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟
کہا جی انگارہ. انگارہ. کہا اچھا والد کا نام کیا ہے؟ کہا شعلہ. کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا آگ نار سے. بس یہ 3 جملے پوچھے، اس کا جواب اس نے ایسے دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. میں جا گھر کی خبر لے، جل چکا ہے. وہ دوڑا گیا، جا کے نگاہ پڑتی ہے تو گھر جل رہا تھا. اللہ والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی اچھی نہیں ہوتی. اللہ والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی اچھی نہیں ہوتی. انجام یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا اپنے گھر کی خبر لے، وہ جل چکا ہے. تو وہ گیا، اس نے جا کے دیکھا گھر جلا. اس لیے اللہ والوں سے چھیڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو خواب دیکھا نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کا جائزہ لے رہے تھے، آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو پوچھنا چاہ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا، اب حکم الہی ہو چکا ہے. وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک. اب یہاں پر اب غور کیجیے گا، آخری آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے. جو سولی لٹکایا جانا تھا اس کو نہیں، جو بچایا جائے گا یا جس کو بچنا تھا اس کو آہستہ سے کہہ دیا. جب وہ جانے لگا، جب رہا ہو کر کے جانے لگا تو اس کو کہا کہ سنو، بادشاہ کے پاس جا رہے ہو تو وہاں میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک نوجوان ہے، عرصہ دراز سے جیل میں ہے، قید خانے میں ہے، ذرا اس کے معاملے میں بھی غور کر لیجیے. بادشاہ کا معاملہ، یہاں تک معاملہ تھا عزیز مصر کا. یہ ذرا ذہن رکھیے، بادشاہ کے علم میں نہیں ہے. بادشاہ کے علم میں، چونکہ یہ مالک اور مملوک کا معاملہ ہے، آقا اور غلام کا معاملہ ہے، بادشاہ اس معاملے سے بے خبر لا تعلق ہے. یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کے ذریعے سے بادشاہ تک خبر پہنچوائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اب تک صبر و استقلال کا مظاہرہ کر رہے تھے. اب آپ نے وہ جو عزیمت تھی اس عزیمت کا راستہ چھوڑ کر قدر رخصت پر عمل کیا، جو کہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن عزیمت کا راستہ چھوڑ کر رخصت کے راستے پر عمل کیا. اور وہ کیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ بادشاہ کو خبر نہیں ہے، بادشاہ کو خبر ہو جائے تو قید خانے سے نکلنے کا انتظام ہو جائے اور میں بھی ایک آزاد پنچھی کی طرح آزاد زندگی گزار سکوں، اور میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا جو حکم ہے وہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس جانے والے سے کہا کہ بادشاہ کے بعد جب جاؤ گے میرا ذکر کر دینا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی کہ اے یوسف، آپ نے اب تک صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، عزیمت کا راستہ اختیار کیے رکھا ہے، اب آخر میں جا کر کے آپ نے عزیمت کا راستہ چھوڑ دیا. اس لیے یہ آدمی جب گیا اور جا کر کے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا ہی بھول گیا. 7 سال بیت گئے. کتنے سال؟ اور اس کے بعد کیا ہوا پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ. وقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک. اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا. فانساہ الشیطان، لیکن شیطان نے ان کا ذکر اپنے آقا سے کرنا بھلا دیا. کیا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس آدمی کو یہ بات بھلا دی کہ وہ حضرت یوسف کا ذکر اپنے آقا بادشاہ کے سامنے کرتا. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے تنبیہاً ایسا کیا، تو بلوایا تو اللہ نے، نسبت شیطان کی طرف کیوں کر دی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ایک عام ادبی اصول ہے. ادب کا اصول یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، شر کی نسبت انسان اپنی طرف کرے گا، اپنے نفس کی طرف کرے گا یا شیطان کی طرف کرے گا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو بھی خیر کے اعمال کرتا ہے اس میں کسی اور کا اختیار یا اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ڈائریکٹ اس بندے کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اسباب اختیار کرتا ہے، خیر کا کام کر جاتا ہے. دوسری طرف شر کے امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سبب نفس کو، شیطان کو، یا شیطان الجن یا شیطان الانس میں سے کچھ کو منتخب کیا ہوتا ہے، وہ ذریعہ